آگے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان اور تسلی کے لیے یہ بات بھی ارشاد فرما دی، انا کفیناک المستہزئین، انا بے شک ہم، کفینا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جہاں متکلم کا صیغہ ہے کفینا، ہم کافی ہیں، انا کفینا بے شک یقیناً ہم کافی ہیں۔ کس بات کے لیے کافی ہیں؟ کا تیرا بدلہ لینے کے لیے، انا کفینا کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ جو زیادتی کریں گے، جو ظلم کریں گے، جو استہزاء کریں گے، ٹھٹھا اور مذاق کریں گے، انا کفینا کا، ہم تیری طرف سے ان کے لیے کافی ہیں بدلہ لینے کے لیے، تیری طرف سے انتقام لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ کن سے؟ المستہزئین، تیرا استہزاء کرنے والوں سے، جو لوگ تیرا مذاق کریں گے، جو لوگ تیرا استہزاء کریں گے، ہم ان سے بدلہ لینے کے لیے اور ان سے انتقام لینے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں۔ اللہ نے فرمایا کہ تیری ہم حفاظت کریں گے، اور جو تمہیں کوئی دکھ پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا، استہزاء کرے گا، مذاق کرے گا، اس سے ہم بدلہ لینے کے لیے کافی ہیں، ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ یہ بات تو طے ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا استہزاء کرے گا، اور اللہ کے رسول کے استہزاء سے مراد یہی نہیں ہے کہ محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا استہزاء جیسا کہ کافروں نے کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا استہزاء جو ہے وہ بھی ہے اس میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام کا استہزاء بھی شامل ہے اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کوئی استہزاء کرتا ہے یا کوئی طنز کرتا ہے اس پہ، یا کوئی تانا دیتا ہے اس کو، داڑھی کا تانا دیتا ہے، یا ٹخنوں سے پانچے اوپر کرنے کا تانا دیتا ہے، یا لوٹے اور مسلے کا تانا دیتا ہے، یا کسی کے مولوی ہونے کا تانا دیتا ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا استہزاء ہے۔ جس نے داڑھی رکھی ہے اللہ کے رسول کے لیے رکھی ہے، جس نے اپنے ٹخنوں سے پانچا اوپر کیا ہے وہ اللہ کے رسول کے حکم سے کیا ہے۔ اللہ کی شریعت کا استہزاء، قرآن مجید کی کسی آیت کا استہزاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا استہزاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا استہزاء، یہ ساری کی ساری باتیں شامل ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ نے بڑے سخت لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ تیرا استہزاء کرنے والوں سے ہم انتقام لینے کے لیے کافی ہیں۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، ذالک جزاؤہم جہنم، یہ بدلہ ان کا جہنم ہے اس لیے، بما کفروا انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا انہوں نے۔ دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں دو گناہوں کا ذکر کیا ہے اور الگ الگ ذکر کیا ہے، اور یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو ان کے شرک کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، مشرکوں کے شرک کا، کہ ان کا ایک جرم جو ہے وہ شرک کرنا ہے، اور دوسرا جرم ان کا استہزاء کرنا ہے۔ یہ دونوں الگ الگ جرم ہیں۔ ایک کافر اور مشرک ایسا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام احترام سے لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ تم جو کافروں کے بت ہیں ان کو گالیاں نہ دو، تاکہ وہ تمہارے معبود کو گالی نہ دیں۔ اللہ نے تو مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت کی ہے، اور اگر کوئی کافر اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا احترام کرتا ہے تو اس کا معاملہ اور ہے، اور وہ کافر جو اللہ اور اللہ کے رسول کا استہزاء اور مذاق اڑاتا ہے اس کا معاملہ اور ہے۔ یہ دو الگ الگ جرم ہیں۔ اسی طرح اگر مسلمان ایمان لانے کے باوجود استہزاء کرتا ہے تو وہ اس کا الگ جرم ہے جس کی سزا اللہ کے ہاں ملے گی اسے۔ ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا یا اور کسی سنت پہ عمل نہیں کر پاتا،
لیکن اس کا مذاق نہیں اڑاتا، اس کا معاملہ اور ہے. اور ایک آدمی اللہ کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل بھی نہیں کرتا اور اس کا استہزاء بھی کرتا ہے، اس کا معاملہ اور ہے. دین اور شریعت کی کسی حکم کو یا کسی سنت کا استہزاء کرنا اللہ کے غضب پہ غضب مول لینے والی بات ہے. اس حکم پہ عمل نہ کرنا یہ بھی اللہ کا غضب مول لینے والی بات ہے، لیکن اس کا استہزاء کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کا ٹھٹھا کرنا، یہ اللہ کے غضب پہ غضب مول لینے والی بات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی کافر لوگ مذاق اڑاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے کر کے یہ بات کہی جاتی. ویسے ہے بات بڑی عجیب سی. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، 1400 سال بعد اللہ نے ہمیں پیدا کیا مسلمانوں کے گھروں میں، اور پیدا ہوتے ہی اللہ نے ہمیں اللہ اکبر کی آواز سنا دی، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ گئی. اللہ نے ہمارے نصیب میں اسلام کر دیا، اللہ نے ہمارے نصیب میں یہ بہت بڑی نعمت کر دی. لیکن بات آپ ذرا اپنے ماحول سے اور اپنے گرد و پیش سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے علماء اور فضلاء ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن قوم ان کا مذاق اڑاتی ہے. کیا ہم نے اپنی کانوں سے ہم نے سنا ہے ایک مودودی 100 یہودی؟ ٹھیک ہے، مودودی سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس کی جو دینی خدمات ہے ایک عالم ہے، وہ اس نے دین کے لیے خدمات ہیں، اس کی جو کچھ بھی ہے. علماء کے اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن وہی ملک ہے پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور وہی لوگ ہیں پاکستان کے جنہوں نے اتنی تذلیل کی اور یہودیوں تک ملا دیا مودودی کو، مودودی کے نام کو. کیا یہی چیز نہیں ہے؟ اگر ہم اس وقت ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارا پڑا کس طرف ہوتا. اس وقت انسان دیکھتا یہ ہماری جیسا انسان ہے، اور کیا ہے یہ. جنہوں نے ایک مودودی 100 یہودی کی بات کہی، اور وہ آج بھی بات موجود ہے، کتابوں میں لکھی موجود ہے، مودودی کتا تک کے نعرے لگائے گئے. اب یہ باتیں جو ہیں یہ ہر آدمی جانتا تو ہے کہ مودودی نے کیا جرم کیا ہے. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے تو انسان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور ان کے دماغوں میں یہی بات تھی کہ یہ ہماری طرح کا ایک انسان ہے، ہمارے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے، دولت بھی زیادہ ہے، عزت اور وقار بھی، حکومت بھی، سب کچھ ہمارے پاس ہے. اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے نہ دولت ہے، نہ بہت زیادہ کوئی جاگیریں ہیں، نہ بہت زیادہ نوکر چاکر ہیں. اس کے ایک عام سا آدمی ہے، اور ہماری طرح بشری تقاضے ہیں اس میں، اور یہ اعلان کرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. یہ کیسا اللہ کا رسول ہے؟ تو یہ بڑا سخت امتحان ہے انسان کی عقل. لیکن اللہ نے یہ امتحان لیا، اور اسی وجہ سے وہ لوگ اشارے کر کر کے کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، احاد اللہ دی باس اللہ رسولہ. احاد اللہ دی یعنی آپ انداز لگائیے کہ بات کرنے کا انداز کیسا ہے. اچھا یہ ہے وہ آدمی جسے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے. احاد اللہ دی باس اللہ رسولہ، جس کا ہمارے معاشرے میں کوئی عزت اور وقار نہیں، یہ یتیم ہے، کوئی اس کے پاس دولت اور مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. احاد اللہ دی باس اللہ رسولہ، کتنی توہین اور کتنے مذاق کی بات ہے اور ٹھٹھے کی بات ہے. وہی بات اللہ نے فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دین کی دعوت دو گے تو تمہاری دشمنی بھی ہوگی، مخالفت بھی ہوگی، اذیتیں بھی ہوں گی، تمہارا استہزاء اور ٹھٹھا بھی ہوگا. لیکن اس بات کا اطمینان رکھو کہ تمہاری ان ساری دشمنیوں کا، تمہارے ان سارے استہزاء اور ٹھٹھے کا انتقام اور بدلہ لینے کے لیے ہم کافی ہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں کسی کو.